بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم آیا نمبر آئی تھنک 152 تک ہم نے کر لیا تھا اور 151 سے ہم شروع کریں گے۔ تو ایک سیکنڈ 152 کو ذرا دوبارہ سے دیکھتے ہوئے پھر آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم اللہ سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ اذ جب تحسونہم تم قتل کر رہے تھے انہیں بإذنہ ہی اس کے اذن سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشل تم بزدلی دکھائی تم نے وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے فی الامر رسول کے حکم کے بارے میں وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے من بعد اس کے ما جو اراکم اس نے دکھایا تمہیں ما وہ جو تحبون تم پسند کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 جو تیر انداز تھے ان کو اس پہاڑی پہ رکنے کا حکم دیا ہوا تھا اور انہوں نے ان کا ایک لیڈر بنایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمارے مردہ جسم جو ہے وہ پرندے ان کو کھا رہے ہیں تب بھی نیچے اتر کے مت آنا۔ مگر کیا ہوا کہ ان کو جب نیچے نظر آیا کہ یہ تو جو دشمن ہے وہ تو جا رہے ہیں اور پیچھے وہ تلواریں اور چیزیں سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مطلب لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں کیا تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ایون دو ان کا لیڈر ان کو روکتے رہ گئے لیکن کافی سارے لوگ جو تھے وہ وہاں پہاڑی سے اتر کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَصَیْتُمْ تم نے نافرمانی کی، تم نے نافرمانی کی کہ وہ کیونکہ رسول اللہ کا وہ حکم تھا کہ وہاں رکنا ہے۔ منکم تم میں سے کوئی ہے مئی جو یریدو چاہتا ہے الدنیا دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے کوئی ہے من جو یریدو چاہتا ہے الآخرہ آخرت کو، یعنی وہ بھی سارے لوگ نہیں اتر کے آگے تھے پہاڑی سے، کچھ لوگ آئے تھے کچھ لوگ وہیں پر تھے۔ تو وہی بات ہے کہ جن وہ ایک انسان تھے نا وہ بھی، حالانکہ صحابہ کرام کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے مطلب تیار تھے، لیکن وہ ایک ویک پوائنٹ آ گیا کہ ان کو لگا کہ اب تو یہ ختم ہو گیا سارا کچھ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کچھ تم میں سے دنیا چاہتے تھے، دنیا کی وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ گئی تھی نا، اور کچھ آخرت چاہتے تھے، جو لوگ رک رہے تھے واپس کہ نہیں ہم ادھر ہی رکیں گے۔ ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں انہم ان سے لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا اس نے درگزر کیا عنکم تم سے۔ تو جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی بھی تھی کہ جو اتر کے آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ مطلب وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی سب کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی مطلب توبہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا ہے علی المؤمنین مومنوں پر۔ اس سے جو ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے نا ہمیں کہ یہ جو اب جو صحابہ کرام وہاں اتر کے آ گئے تھے اس سے کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوا تھا۔ مسلمان جو جنگ جیت رہے تھے اس کے بعد یہ عالم ہو گیا کہ کوئی 70 کے قریب لوگ شہید کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی، آپ کا دانت ٹوٹ گیا، تکلیف مطلب سب کچھ غلط ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نام نہیں لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن میں نام بھی ذکر کر دیتے کچھ مین۔ تو اس سے دو تین چیزیں جو مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ اگر کسی یعنی لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالنا، لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا، نام لے کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں کہ تم نے دیکھا اس دن اس نے یہ کیا یا وہ یہ کری تھی۔ اگر انسان ایون ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ جسے کسی دین مسئلے کا بھی حل پوچھنا چاہ رہے ہو اور کوئی مطلب ایسی بات ہے کہ جس میں شرمندگی کا عنصر موجود ہے تو بے شک کسی اور کا اگزامپل بنا کے آپ بات کر لو، اپنا نام بھی مت لو، اپنے نام کو بھی سامنے نہ لو۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اور ان کو اچھا دوسرا پوائنٹ جو نکلتا ہے، نو میٹر ہاؤ بگ، کتنی بھی بڑی غلطی ہے، اگر ریپینٹنس، اگر معافی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ سنسیئرٹی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی معافی نہیں مل سکتی اگر ہم سنسیئرلی معافی مانگ رہے ہیں، ٹھیک۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین اس جب تسعدون تم چڑھے جا رہے تھے، ولا اور نہ تلونا تم مڑ کر دیکھتے تھے، اعلیٰ کسی احدن ایک کو، والرسول اور رسول یدعوکم بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاثابکم تو اس نے دیا تمہیں غمن غم، بغم ساتھ غم کے، لکیلا تاکہ نہ تحزنوا تم رنج کرو، علی اس پر، ما جو
فاتکم چھن گیا تم سے، ولا اور نہ ما جو اصابکم پہنچا تمہیں، واللہ اور اللہ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون تم جو عمل کرتے ہو۔ تو اب اس میں وہی اسی میں احد میں یہ ہو رہا تھا کہ تم لوگ مطلب یعنی ادھر ادھر جب یہ دوبارہ سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور وہ لوگ مطلب ایک طرح سے میدان سے بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر بھگدڑ مچ گئی تھی، کچھ ان کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کوئی پیچھے سے دوبارہ حملہ کر دے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آوازیں دے دے کے بلا رہے تھے، مگر ان تک ان کی آواز پہنچ نہیں رہی تھی، اور لوگ رک نہیں رہے تھے، اور مطلب مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے کوئی کسی کو، اور مطلب اب غم کا مطلب کیا ہے کہ جو اب ظاہری بات ہے اب ساتھی ان کے مارے جا رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک تکلیف تھی، مطلب لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمہیں مطلب بیسیکلی ٹھیک ہے جو دشمن تھے ان کے بھی لوگ مارے جا رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تاکہ نہ تم رنج کرو اس پر جو چھن گیا تم سے، مطلب بیسیکلی جو ابھی کہہ لو کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا تھا اس کے اندر کہ ایک طرح سے ہم نے آپ کو اگر یاد ہم نے سورہ جب ہم نے سیرہ میں بھی غزوہ احد کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں یہ چیز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ ایسا وقت تھا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی، بس کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے پھر احاطہ کر لیا، سراؤنڈ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے وہ، اور تاکہ ان کو کسی طرح کوئی نقصان نہ ہو۔ بیچ میں ایک یہ چیز بھی مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں نعوذ باللہ شہید کر دیا کسی نے، تو لوگ ایک دم جو صحابہ کرام تھے انہوں نے امید چھوڑ دی تھی، لیکن پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں مطلب یہ دس از ناٹ رائٹ، اور وہ خبر بھی جھوٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور نہ جو تم پہنچا تمہیں، یعنی کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی یا جو تم سے چھن گیا تمہیں اس پہ تکلیف نہ ہو، تو مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے مطلب رسول تمہیں یعنی بیسیکلی ابھی سمجھ لو کہ غم کے ساتھ غم دیا، میننگ کہ اس طرح کا دماغ کر دیا کہ مطلب جو چیز تم سے چھینی جا رہی ہے یا جو چیز تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تم لوگ اس کو تھوڑی دیر کو بھول جاؤ، مطلب وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سب کے جانتا ہے، جو پہاڑی سے اتر کے تیر انداز آئے بھی تھے، یہ بات نہیں تھی کہ کوئی دین کے بارے میں ان کو کوئی دھوکا تھا یا کوئی انہوں نے اور چیز، مطلب ان کے بس ایک وہ ہیومن آپ کہہ لو ویکنس جو تھی نا کہ آپ ان کو لگا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو یہ جس میدان میں سامان پڑا ہوا ہے ہم بھی لے لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نہ ملے، تو انہوں نے وہاں سے اتر کے آ گئے، تو یہ غلطی تھی۔ اچھا جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دس واز اے بگ مسٹیک، یہ کوئی چھوٹی مسٹیک نہیں تھی، کوئی چھوٹی غلطی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ عفان ان کو اس پہ بھی معاف کر دیا، ٹھیک، اور یہ مطلب اس سے کچھ ہم یہ چیز لائٹلی نہ لیں کہ پتہ نہیں جب صحابہ کرام تھے ان کا مطلب ان کے ایمان کا لیول وی کی ناٹ ایون ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو ان سے یہ ایک مسٹیک ہو گئی تھی۔ سو جو ہم سے بھی کبھی کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو ہمیں لوگوں کو ایک دم رائٹ آف نہیں کر دینا چاہیے کیونکہ بس اب تو یہ گون کیس، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی معافی جو ہم مانگتے قبول کرتے ہیں، میں اور آپ کون سے ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اب وہ تو ختم گیا گون۔ اس سے لوگوں سے کبھی بھی، جس میں ہم نے سیرہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ تھے جو اسلام دشمن تھے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ثم پھر انزلہ اس نے اتارا علیکم تم پر من بعد الغمی غم کے بعد امنتن امن، نعاسن ایک اونگ، یغشا ڈھانپ لیا اس نے، طائفتن ایک گروہ کو منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ قد تحقیق احمتہم فکر میں ڈالا انہیں انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی ناحق، ظننا گمان کرنا، الجاہلیہ جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے حل کیا ہے لنا ہمارے لیے، من الامر اس معاملے میں، من شیئن کوئی چیز، قل کہہ دیجئے اننا بے شک الامر معاملہ کلہ سب کا سب للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفونا وہ چھپا رہے تھے فی انفسہم اپنے نفسوں میں، ما جو لا یبدونا نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے، لکا آپ کے لیے، یقولون وہ کہہ رہے تھے لو اگر کانا ہوتا لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں، شیئن کچھ بھی، ما نہ قتلنا قتل کیے جاتے ہم، ہا ہنا اس جگہ، قل کہہ دیجئے لو اگر کن تم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرزا البتہ نکل پڑتے، الذین وہ جو کتبہ لکھ دیا گیا علیہم جن پر، القتل
قتل ہونا، الا طرف مضاجعہم اپنے سونے یا موت کے مقامات میں کے، ولیبتلیہ تاکہ آزما لے اللہ ما اس کو جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولی یمحص اور تاکہ وہ خالص کر دے ما اس کو جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے خوب بذات الصدور سینوں والے بھید۔ بیسیکلی جس طرح جو کچھ لوگ تھے جسے مطلب بیسیکلی ان کے دل میں تھا مطلب یہ یعنی ہمارے لیے یعنی کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ جو چیز تھی نا کہ ایک ابھی کہہ لو کہ وہ ایک دم جب بھگدڑ مچی اور سارا کچھ، تو مطلب ان کو لگا یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب اس میں ہمارے لیے ہمارا کیا فائدہ اس میں۔ اور بیچ میں پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ جو ہپوکریٹس تھے وہ ویسے ہی اس چیز میں وہ تھا کہ مطلب ہم اگر گھر سے نہ نکلتے تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوتا، مطلب وہ جب واپس بھی بلکہ مدینہ گئے تھے تو جو ہپوکریٹس تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہمیں تو پہلے ہی لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ نہ جاتے تو یہ نہ ہوتا۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ وہ تھی ایک کہ مطلب وہ کہتے کہ کاش ہم نہ نکل کے آتے تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ مطلب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو البتہ ضرور نکل آتے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے جہاں تمہاری موت لکھی تھی۔ جس طرح میں اور آپ بھی کبھی ہم لوگ کو ہوتا ہے نا کہ مطلب ہم بات کر دیتے ہیں کہ کبھی کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کچھ ہو گیا کہ نہ جاتا نا آج اگر تو یہ نہ ہوتا، یا وہ یہ نہ کرتا نا تو نہ ہوتا۔ یہ میری اور آپ کی تھوڑی سی کمزوری ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں۔ جس کی موت جس جگہ جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ خود اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، نو میٹر واٹ، وہ جہاں بھی ہوگا وہ نکل کے آئے گا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں سننے کو کہ کوئی پاکستان سے ٹریول کر کے یہاں پر آیا اور یہاں آتے ہی بیمار پڑا اور ڈیتھ ہو گئی، اچھے خاصے تھے، یا یہاں سے پاکستان گئے، پاکستان میں ڈیتھ ہو گئی۔ جس کی موت جس جگہ لکھی ہے وہ خود اس جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ ہمیں اور کچھ نہیں نا، تو اس بات سے اتنا ہی سمجھ لیں کہ موت کا جو وقت ہے نا وہ تو مقرر ہے، مگر میں اور آپ اس لمحے کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کب آنا ہے۔ تو کہیں بھی میری موت ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو میں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رکھوں، بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ میں مطلب گھر سے بھی جب اپنے نکل رہی ہوں تو کیا میں اس گھر میں واپس آؤں گی کہ نہیں آؤں گی، زندہ رہوں گی کہ نہیں رہوں گی۔ تو جب ہم لوگوں سے بھی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے بھی ٹھیک نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ابھی ہم نے بہت لمبا جینا ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں سوچنا، ہمیں اپنے معاملات کو یہ سمجھ لیں کہ ایوری ڈے معاملات نپٹا کر ہی سونا ہے رات کو۔ یو نیور نو کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی ہماری، کیونکہ ہے نا موت، جو نیند بھی کہا جاتا ہے نا کہ یعنی کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بھی موت کی اس کو بہن کہا گیا۔ بیسیکلی کیا مطلب کہ ایک طرح سے موت ہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ سو جاتے ہو، آپ ارد گرد سے سب بے خبر ہو جاتے ہیں، میں اور آپ، ہماری روحیں ہماری باڈی سے نکال لی جاتی ہیں، پھر دوبارہ واپس بھیجی جاتی ہیں صبح، جس کی واپس آنی ہوتی ہے۔ تو جس کی موت کا وہ وقت ہوتا ہے اس کی روح پھر واپس نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ تھے البتہ نکل پڑتے، وہ جو کچھ لکھ دیا گیا تھا ان پر قتل ہونا، وہ اپنے گھروں سے نکل آتے، وَلِيَبْتَلِيَ تاکہ ازما لے اللہ ان کو جو تمہارے سینے میں ہے۔ اب جو لوگ نکلے تھے عہد کے لیے اور پھر راستے میں الگ ہو گئے، وہ ان کی آزمائش تھی کہ کون سچا مومن ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے، تاکہ وہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب کلیئر پتہ چل جائے کہ کون جو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ عام اپنی لائف میں ہم کہتے ہیں کہ اگر دوست کو پہچاننا ہے تو مشکل وقت میں پہچاننا ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا۔ آپ نے کسی کو بلایا، کسی کو آواز دی، تو وہ آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پھر جب بار بار اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے جس وقت آپ کو ضرورت ہے، تو دین وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ واقعی وہ دوست کیسے دوست، مطلب ٹھیک ہے وہ پھر آپ کی ایک ایسا کر لو کہ وہ مطلب دوستی ہے، بٹ وہ والی دوستی نہیں ہے جس پہ آپ ڈیپینڈ کر سکو۔ اِنَّ بے شک الذین وہ جو تولوا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم جس دن، اتقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی دو جماعتیں، انما بے شک استزلہم پھسلایا تھا انہیں، الشیطان شیطان نے، ببعدی بوجہ بعض اعمال کے، ماں جو کسبو انہوں نے کمایا، یعنی کہ بعض جو انہوں نے کمایا تھا اس کے بدلے میں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق عفا درگزر کیا اللہ نے عنہم ان سے، اِنَّ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ یعنی جس دن دو
جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یہ جو احد کا ہم پڑھ رہے ہیں، جب سامنے آمنے ہوئی تو شیطان نے پھسلایا، میننگ کہ جو مسلمان بھی تھے، جو صحابہ کرام بھی تھے، کچھ کے دل جو تھے وہ اس میں مطلب کمزور پڑ رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بات کی تھی، 2 گروپس تھے. وہ قبیلہ مجھے نام میرے دماغ میں اس وقت نہیں آ رہا ان کا تھا، کہ ان کو تھا کہ مطلب ایک دم سے خوف آ گیا تھا کہ یہ تو مطلب ہم کس طرح کریں گے. کیا شیطان نے ان کو ایک وسوسہ ڈال دیا تھا ان کے دماغ میں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی مطلب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. کیونکہ وہی بات ہے، ایک ہیومن ویکنس از سم تھنگ ایلس، اور ایک جو ہے وہ ہے ہی اگینسٹ دین کے، یا وہ جیسے منافق ہے یا کوئی کافر ہے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر جن کے دل میں تھوڑی ویکنس آگے اوپر نیچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تکونو تم نہ ہو جاؤ، کالذین ان کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، لی اخوانہم اپنے بھائیوں کو، اذا جب ضربوا وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، او یا کانو وہ تھے، غزن غازی لڑنے والے، لو اگر کانو ہوتے وہ، عندنا ہمارے پاس، ما نہ ماتو وہ مرتے، وما اور نہ قتلو وہ قتل کیے جاتے. لیجعل تاکہ بنا دے اللہ ذالک اس کو، حسرتاً حسرت کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. واللہ اور اللہ، یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے. واللہ اور اللہ، بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والے. وہی بات کہ جو نکل کے پھر احد میں نہیں ساتھ آئے تھے، ایک بظاہر وہ مسلمان تھے مگر وہ منافق تھے. تو انہوں نے بیسیکلی کیا کہا تھا کہ اگر واپس جب یہ لوگ گئے، تو وہی بات جو میں پہلے کر چکی ہوں کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے، نہ نکل کے گئے ہوتے، جو واپس آ گئے تھے لوگ غازی بن کے. غازی وہ ہوتا ہے نا جو جنگ میں گیا مگر زندہ واپس آ گیا، اور شہید وہ جو شہید ہو گئے. تو جب 70 کے قریب وہ شہید ہو گئے صحابہ کرام، جب یہ لوگ واپس آئے ہیں، تو جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو نہیں گئے تھے، صاحب نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں کہا تھا اگر تم نہ جاتے، ہماری بات سن لیتے، تو نہ وہ مرتے اور نہ یہ سارا نقصان ہوتا، تاکہ کسی طرح ان کے دل میں یہ پیدا کر دیں حسرت. لیکن یہی وہ لوگ تھے، پتہ نہیں اس میں آگے ذکر آئے گا یا نہیں، بہرحال یہی وہ لوگ تھے پھر جب وہ مال غنیمت کو ڈیوائیڈ ہونا تھا، ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا، تو یہ لوگ بھی امید رکھ رہے تھے کہ ان کو بھی کچھ مل جائے گا. جو لوگ بیٹھے تھے گئے ہی نہیں ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو عمل تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اس سے موت اور زندگی کا تو شاید نہیں، لیکن جس طرح کوئی کام، اگر کوئی بات ہے، آپ کو ڈیسیژن کرنی ہے کوئی صحیح اور غلط کے درمیان، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ میں اور آپ صحیح ڈیسیژن کوئی کر رہے ہیں، what we think is the right decision، اور اس میں کوئی ہم کسی کی زیادتی کرنے کا ارادہ نہیں کر رہے، یا ہم کوئی غلط بات نہیں، and then that decision doesn't turn out to be right، مطلب میننگ کہ اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں نے جو فیصلہ لیا تھا، جو میں نے قدم اٹھایا تھا، وہ صحیح ہی تھا میرے حساب سے، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ فیوچر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بہتری کس میں ہے، تو وہ پھر اس حساب سے اس کام کو کروا دیتا ہے. تو اب یہ کہہ دینا کہ میں یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، یہ بات نہیں ہے. اس کو ہونا اسی طرح ہی تھا. میں اور آپ لمیٹڈ نالج رکھتے ہیں، میں اور آپ فیوچر نہیں دیکھ سکتے، ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں، اور اپنے اندازے کے بیسس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، مگر اس وقت کے حساب سے میں نے تو پوری نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا تھا. سو اللہ ہیڈ اے بیٹر پلان، اور شاید وہ بیٹر پلان جو ہے اس وقت ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن اپنے آپ کو بتانا ہم نے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ از دا بیسٹ پلاننگ، اور اللہ تعالیٰ کوئی کام بھی ایسا نہیں کرتے جس میں ہمارا نقصان ہو، ہمیں اس کا فائدہ شاید اس وقت نظر نہ آئے. وَلَئِن، اور البتہ اگر قتل تم قتل کیے جاؤ تم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او یا مت تم مر جاؤ تم، لمغفرتن البتہ بخشش ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ رحمتن اور رحمت، خیرن بہت بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہے ہیں. کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کی راہ میں تم مر جاؤ، مطلب کسی بھی فارم میں تمہیں کچھ نقصان جو بھی پہنچتا ہے، اللہ کی راہ میں تمہاری جان چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے، جو اس کی رحمت ہے، وہ
دنیا کی چیزوں سے بہت بہتر ہے. It is better than خیر مما یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو مال و دولت وہ جمع کر رہے ہیں، جو دنیا کی جتنی بھی مال و دولت لے لو اس سے کہیں بہتر ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دینا، یا اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھانا. کیونکہ ہم بعض دفعہ دنیاوی چیزوں کی وجہ سے اللہ کی راہ میں ہمیں کام کرنا یا اس کے لیے کچھ تکلیف اٹھانا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہمارے کیونکہ اٹریکشن ہمیں دنیا کی زیادہ مل رہی ہوتی ہے. مگر یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی معافی، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت یہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو ہم دنیا میں جمع کرتے ہیں. وَلَئِنْ البتہ اگر مت تم مر جاؤ تم، او یا قتل تم قتل کیے جاؤ تم، لا الہ البتہ طرف، لا الہ البتہ طرف اللہ اللہ کے تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے. نو میٹر واٹ دا سچویشن is کہ تم میں مار دیا گیا یا تم خود سے مر گئے، جانا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، جمع ادھر ہی ہونا ہے، اکٹھا اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے ہمیں. تو isn't it better کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ کرتے ہوئے ہماری جان جائے؟ جانا تو دونوں طرح سے مر کے جانا ایک ہی جگہ ہے، لیکن جس امیجن کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتے ہوئے اس کی جان گئی ہے ایز کمپیئر ٹو somebody جو کہ جس کی ویسی موت ہو گئی. فبما پھر بوجہ رحمت کے من اللہ اللہ کی طرف سے، لنتا نرم ہو گئے آپ، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر کنتا ہوتے آپ، فظن تندخو غلیظ القلب سخت دل، لن فدو البتہ وہ منتشر ہو جاتے، من حولی کا آپ کے آس پاس سے، فعفو پس درگزر کیجئے، عنہم ان سے، واستغفر اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر معاملے میں، فاذا پھر جب، عزمتا پختہ ارادہ کریں آپ، فتوکل تو توکل کیجئے، علی اللہ اللہ پر، ان بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں پر. تو جو لوگ جو تھے جنہوں نے مطلب بات نہیں سنی تھی اور جو اتر کے نیچے آ گئے، تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تکلیف تو ہوئی تھی نا. یہ جو لوگ بھگدڑ مچ گئی تھی اور جو نہیں سن رہے تھے آپ کی بات، تو آپ کی ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ ناراضگی والی بات تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے کہ جو مطلب غصہ کیا اور باتیں سنائی کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تند خو اور سخت دل نہیں بنایا، کیونکہ آپ کو نرم دل بنایا ہے. کیونکہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہی نہ، لوگ آپ سے دور بھاگتے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نرم دل دیا تھا، جو محبت والی زبان دی تھی، اس وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. آپ کا دل بہت نرم تھا، لوگوں کے لیے آپ کے دل میں بہت محبت تھی. کیونکہ اگر اس کا اپوزٹ ہوتا، آپ بہت سخت، اور آپ یہ دیکھو دنیا میں بھی آپ یہ چیز دیکھو کہ وہ لوگ جن کی زبان سخت ہے یا جو لوگوں سے بات کرتے وقت ذرا ان کا لہجہ، تو آپ دیکھو کہ ان کے ارد گرد کم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ ہر بندہ وہ کہتا ہے نا کہ جی مجھے اپنی عزت پیاری ہے، میں اس شخص سے ذرا کام کی بات کروں اور اس کے بعد ہٹ جاؤں میں. لیکن اگر کوئی محبت سے بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے اس سے بات کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس فاعفو عنہم. اچھا پھر اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان سے درگزر کر دیجئے، ان کے لیے آپ بخشش مانگیے اور ان سے اسی طرح مشورہ کیجئے جس طرح پہلے کرتے تھے. ایک جسے آپ امیجن کرو کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے آپ ان صحابہ کرام سے مشورے کرتے تھے، ان کو ابھی بھی ان مشوروں میں شامل کریں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. امیجن کریں کہ کسی نے ہمیں بہت نقصان پہنچا دیا، ہمیں اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو معاف بھی کرو اور اس کو اسی طرح اپنی محفل میں شامل کر کے اس سے اسی طرح بات کرو جس طرح پہلے کرتے تھے. یہ کیا ایزی ہوگا میرے اور آپ کے لیے؟ اور ہم بات کر رہے ہیں اپنی چھوٹے چھوٹے نقصانات کی، یا اپنی چھوٹی یہ بات ہو رہی ہے لوگوں کی جانیں گئی تھیں اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا ایک سچویشن تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے مشورہ کیجئے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیجئے تو پھر اللہ پہ توکل کیجئے. میننگ کہ اب جو بھی پھر مشورہ آپ کا ڈیسائیڈ ہوگا اس کے بعد پھر آپ اللہ پہ. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے کہ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو توکل کریں اللہ تعالیٰ پہ. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیسیژنز نہیں لیتے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے میرا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم ارادہ کرو سارے مشورے سے، سوچ سمجھ کے، اس کے بعد مجھ پہ چھوڑو. ہم نے ڈیسیژن ہم نے خود لینی ہے. جس طرح کبھی اس کی بھی بات ہوتی ہے نا، جو استخارے کی بات ہوتی ہے.
استخارے کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں 2-3 آپشنز میرے پاس ہیں کسی بھی چیز کے، اور اب میں نے جی استخارے کی دعا پڑھنی شروع کر دی، اب مجھے کوئی سائن مل جائے گا، کوئی مجھے چیز ہوگی جس کے حساب سے میں وہ کر لوں گی، ایسا نہیں ہوتا. صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو یور مائنڈ سیٹ اپ آن ون تھنگ، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا اپنے مائنڈ میں کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے، پھر آپ استخارہ کرتے ہو کہ اگر اس میں بہتری ہوگی تو یہ چیز میرے لیے آسان ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ میرے دل اس سے موڑ دیں گے. کوئی مطلب خواب شواب جو ہے نا یہ اس طرح سے خواب نہیں آتے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے، کہ ہم نے اپنا کر لیا، جو سٹیپ اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے، اب جو ہے میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا توکل کر رہی ہوں. ٹھیک کہ میں نے جتنا میری طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کر لیا، اب میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا توکل کروں گی. بس 1-2 آیتیں ہم اور لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم سٹاپ کریں گے. ان اگر ینصرکم، وہ مدد کرے تمہاری، اللہ یعنی اللہ اگر تمہاری مدد کرے، فلا تو نہیں غالب لکم، کوئی غالب آنے والا تم پر، وَإِنْ، اور اگر یخذلکم، وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن، تو کون ہے ذَلَّذِی، وہ جو ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری، من بعدہ، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، تو پس چاہیے کہ توکل کیا کرے ایمان والے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد کرے کسی کی تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے. یہ مجھے اور آپ کو اس پہ بھی اپنا ذرا ایمان مضبوط کرنا ہے. اللہ کی مدد شامل ہے تو کوئی غالب نہیں آئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے اور آپ کے لیے. تو ہمیں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. لوگوں پہ نہیں توکل کرنا، لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے. مدد انسان ہی انسان کی کرے گا. جس طرح بدر میں بھی جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، تو مومن جو صحابہ کرام تھے وہ میدان جنگ میں گئے تھے، ہاتھ پاؤں وہ چلا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے بھیجے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا تھا کہ اچھا تم لوگوں نے ارادہ کیا لیکن تم سائڈ پہ بیٹھو، فرشتے نبٹ لیں گے ان سے. ہاتھ پاؤں مجھے اور آپ کو ہی مارنے، لیکن امید ہماری اللہ تعالیٰ سے صرف کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی مجھے تو میرا کام ہوگا. وما، اور نہیں کانا ہے لنبیین، کسی نبی کے لیے، ان، یہ کہ یغل، وہ خیانت کرے، ومن، اور جو کوئی یغلل، خیانت کرے گا، یاتی، وہ لے آئے گا، بما، اس کو جو غلہ، اس نے خیانت کی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ثم، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کلو، ہر نفس، نفس کو، ما، جو کسبت، اس نے کمایا، وہم، اور وہ لا یظلمون، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. یعنی بیسیکلی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی، جو نبیوں کو پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے وہ پیغام آگے پہنچایا، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے تھے. تو یہ نہیں اس مطلب جیسے بات ہوتی نا کہ جسے جب ڈسٹریبیوٹ ہو رہی تھی جو جنگ کا جو سامان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کس کو کیا دینا ہے کیا، تو کچھ لوگ بیچ میں سے بولے اچھا جی اس کو زیادہ مل گیا، اس کو کیا، تو یہ بات بھی ہوئی تھی بیچ میں، اور اس میں جو منافق تھے وہ زیادہ پیش تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کوئی نبی کوئی خیانت نہیں کرتا، مطلب نبی اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں ان کی جو ڈیٹیل میں جتنا زیادہ کچھ پتا ہے، مطلب کوئی بھی نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے تھے. جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے وہ وہی کرتے تھے. تو وہ خیانت کیسے کریں گے؟ کہ اگر وہ خیانت کرتے تو قیامت کے دن سامنے آ جائے گا سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر سب کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا. رسول نبیوں کے بعد مطلب یہ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے، ہم اگر کوئی خیانت کریں گے، ہم وہ چاہے امانت میں خیانت اس طرح کی ہے کہ کسی نے کوئی مال رکھا میرے پاس اور میں نے اس میں خیانت کی، یا کسی نے مجھے کوئی بات بتائی اور میں نے اس میں خیانت کی کہ کسی اور کو بتا دی، یا کچھ، ہمیں اس سب کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، میننگ کہ ان کا یعنی پورا پورا بدلہ ملے گا، کہیں سے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. افمن، کیا بھلا وہ، اتبع، پیروی کرے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، کمن، اس طرح ہو سکتا ہے، با، پلٹے، بسخط، ساتھ ناراضگی کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا جہنم، جہنم ہو، وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. ہم یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ آیہ نمبر 162 تک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ دو طرح کے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، میننگ کہ وہ اس راستے پر چلے جس میں اللہ کی رضا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ کہہ لو کہ
اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے کام کے اگینسٹ جا رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سے ناراضگی نعوذ باللہ شو کر رہا ہے اور پلٹ رہا ہے، مطلب وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ جو دوسرا ہے جو پلٹنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ. جس نے اللہ کی رضا کو امپورٹنس دی، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایکشن کیے، وہ انسان، اور وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی جو کے احکامات ہیں ان کے اگینسٹ چلا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کافی صورتوں میں ڈفرینٹ ورڈنگس کے ساتھ آیا ہوا ہے. جیسے کسی جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا چلنے والا اور رینگنے والا برابر ہو سکتے ہیں، کیا ایک جو اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں. دا سیم وے کہ جو کوئی بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کا ٹھکانہ جہنم ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں دوسری کیٹیگری میں نہ ڈالے، اور ہم پہلی کیٹیگری میں ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور وہ اللہ سے راضی. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ادھر ہی اس کو اینڈ کریں گے. اور دوسری چیز میں سیرت شروع کرنے سے پہلے میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ٹائم کے بارے میں تھوڑا سا اس کو میں اچھا جی ہم اب سیرہ کی طرف چلتے ہیں. ایک سیکنڈ انشاءاللہ. نہیں مجھے اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. سو لاسٹ ٹائم جو ہم نے اینڈ کیا تھا، لیٹ می میں اپنے ذرا نوٹس کو ادھر تک نکالوں. بیسیکلی ہو یہ رہا تھا کہ جو حدیبیہ کے مقام پر مسلمان رکے ہوئے تھے اور بیک اینڈ فورتھ یہ چل رہا تھا کہ قریش کی طرف سے آ رہے تھے لوگ کہ مسلمانوں سے مطلب ان کو کہنے کہ جی تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور ادھر سے پھر مسلمان اپنا بھیجتے تھے کوئی شخص کہ جی وہ کسی طرح کوئی ایک وہ ہو جائے ایگریمنٹ جس کو کہنا چاہیے. ٹھیک، تو یہ بیک اینڈ فورتھ چل رہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں ہم نے بیعت رضوان ہم نے شاید کر لی تھی. آئی تھنک کہ ہم نے اس کو آئی تھنک اگر نہیں کی تو مجھے یاد دلا دیجیے گا. میرے خیال میں تو ہم نے بیعت رضوان کر لیا تھا. بیعت رضوان کر لیا تھا نا؟ اوکے جی جی جزاک اللہ. تو بیعت رضوان کوئکلی میں رینیو کر دوں آپ کا وہ جو دماغ میں کہ کیا تھا. بیعت رضوان بیسیکلی یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ جا کے قریشیوں کو ذرا سمجھائیں جا کے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، مطلب ہمیں عمرہ کرنے ہم صرف آئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے ہمارا، تو ہمیں عمرہ مطلب کرنے دیں. تو جب کافی دیر گزر گئی اور حضرت عثمان واپس نہیں آئے تو لوگوں میں صحابہ کرام میں سب میں یہ پھیل گیا کہ جو ان کو شاید قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو انہوں نے ایک درخت تھا وہاں پر، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے سب سے رسول اللہ نے ایک بیعت دی تھی کہ اب مطلب بدلہ لیا، میننگ کہ اسلام کا نام ہم اونچا کریں گے اور مطلب اس کے لیے چاہے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے. اور سب 1400 کے قریب لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پر، صحابہ کرام سب نے بیعت کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو اپنے رائٹ ہینڈ پہ رکھ کے حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت کی تھی. تو اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. بیعت رضوان اس کو کیوں کہتے ہیں کہ جس طرح مطلب یعنی بیسیکلی راضی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے، یعنی کہ راضی ہو جانا ان لوگوں سے جن نے بھی وہ بیعت کی تھی. اچھا، اب اس کا تھوڑا سا یہ بتانے کہ وہ بعض دفعہ آئی نو ہمارے یہاں چونکہ وہ کہیں سے کی چیزیں نکل ہی آتی ہیں، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جو وہ درخت تھا جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی وہ پتہ نہیں، کیونکہ ایک دفعہ ایون صحابہ کرام کے زمانے میں ہی وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے مطلب آئی تھنک اٹ واز عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ٹائم تھا کیا، تو کسی نے کہا کہ جی وہ کوئی گزرے ایک جگہ سے تو دور ان کو نظر آئی کہ کوئی مسجد سی بنی ہوئی ہے صحرا میں، پتہ نہیں لوگ ہیں کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیعت رضوان ہوئی تھی، یہ وہ درخت ہے. انہوں نے آ کے جب یہ بات آگے پہنچی، کیا کہتے ہیں ایک صحابی جو کہ اس ٹائم پہ موجود تھے، ان کے والد جب یہ بیعت رضوان ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مطلب یعنی یہ کیسے پاسبل ہے کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا، مگر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نہیں پتا چلا، بعد میں جب وہ چاہتے تھے کہ پتا چل جائے وہ درخت کون سا ہے، تو یہ تم لوگوں کو کیسے پتا چل گیا.
اور پھر بیسیکلی حضرت عمر کے زمانے میں اس کو کاٹ دیا گیا، تو جس درخت کو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ وہ ہے. اس سے پتہ ہے کیا چلتا ہے؟ ایک تو چیز جو میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، میں سن رہی تھی یاسر قادری کو بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل میں اس بات پہ وہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں کر لیا جاتا ہے نا کہ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، وہاں تو یہ ہوا تھا تو مبارک جگہ، اور اس کو جا کے پھر لوگوں نے یا تو مقبرے پہ چلے جاتے ہیں یا پھر اس کی وہاں پر کوئی مسجد بن گئی یا کوئی درگاہ بن گئی اور پھر وہاں جا کے کہ جی یہ مبارک ہے، یہ سب کچھ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم لوگ کتنی چیزوں کو، اب میں اور آپ اگر بیٹھ کے ہم سوچیں کہ کبھی مطلب کیسی کیسی چیزوں کو، جس طرح یہ حضرت جو اصحاب کہف کا بھی جو واقعہ ہے، تو ادھر بھی جب وہ دوبارہ زندہ ہو کے اور پھر دوبارہ ان کی ڈیتھ ہوگی تو اس وقت کے لوگوں نے کے درمیان بھی جھگڑا پڑ گیا. کوئی کہتے تھے یہاں مسجد بنائی جائے، کوئی کہتے تھے مقبرہ بنائی جائے. مقبرہ اللہ عالم جو ہوتے ہوتے وہاں پر انہوں نے بنا لیا، لیکن بیسیکلی کس وجہ سے؟ تاکہ بس جا کے نا وہ یہ مبارک جگہ ہے. جس طرح ہماری یہ مبارک جگہ، ہماری یہ مبارک دن، مبارک گھڑی، یہ کانسیپٹ اسپیشلی ہم انڈین اور پاکستانی، مطلب یعنی انڈیا اور پاکستان کے جو مسلمان ہیں، ہندوؤں کو تو چھوڑ دیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. یہ بہت ہے یہ کانسیپٹ کسی چیز کا ہمارے لیے بہت مبارک ہونا، اور مطلب اس کے ہاتھ سے ہی کرا لو وہ بہت مبارک ہے. اس کے لائک دیز تھنگس یہ اس پوائنٹ پہ آ جاتی ہیں کہ پھر یہ گناہ میں آ جاتی ہیں، پھر یہ شرک میں آ جاتی ہیں. یہ ساری بدعت ہیں، یہ ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جس طرح مطلب یعنی بدر کے مقام پہ کوئی بدر کا میدان جا کے دیکھتا ہے تو اس کو انہوں نے اس طرح بنا لیا، غار ہرا کو اس طرح کر لیا. مطلب ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، دا انسیڈنسز جو ان میں ہوئے، لیکن وہ یہ کر لینا until unless جس چیز کے بارے میں یا جس جگہ کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کچھ ملتا ہے. جب نہیں ملتا دیٹ مینس کہ اس میں کوئی ویلیو اگر ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو پتا ہوتا. صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، ان کی نیکسٹ جنریشن، پھر تبا تابعین ہے، ان کی نیکسٹ جنریشن، مطلب اس کے بعد امام ہے. مطلب یعنی ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا چلا، اور مجھے اور آپ کو اس زمانے میں بہت ساری مبارک چیزیں پتا چل گئی جس کو ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب یہ جو کیا کہتے ہیں بیعت رضوان جو ہے یہ تو ہو گئی. اتنی دیر میں یہ ہوا، اب یہ خبر قریش سے بھی پہنچ گئی. قریش کو لگا یہ تو اب سارے جو مسلمان ہیں یہ مل کے اگر انہوں نے اس وقت یعنی کہ 1400 مسلمان جو تلواروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں پہلے ہی ایک بندہ ان کو جا کے بتا چکا ہے کہ میں نے ایسی محبت اپنے لیڈر کے لیے کسی کی نہیں دیکھی کہ اس کا پسینہ، اس کا تھوک، اس کی مطلب پانی، لوگ اس کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ جیسے مطلب کوئی کیا کسی بادشاہ کے لیے کرے گا. تو قریشیوں کو ڈر لگ گیا، انہوں نے فوراً حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، بلکہ ایون حضرت عثمان جب وہاں گئے ابو سفیان سے بات ہوئی لوگوں سے، ان کو بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں مسلمان تو اس وقت عمرہ نہیں کر سکتے، ہاں تمہیں ہم اتنا وہ دے سکتے ہیں کہ تم اب ادھر آئے ہو، تم طواف کر سکتے ہو. تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ دی جائے، وہ نہ کریں اور میں ان سے پہلے عمرہ کر لوں چاہے مجھے پوری زندگی گزر جائے. تو اچھا انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا. جب مسلمانوں نے یہ سنا کہ جی حضرت عثمان تو واپس آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اب یہ نہیں ہے کہ بالکل دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے مکہ کے مسلمان جو ہیں. حدیبیہ کا مقام آپ کو ہم نے پہلے بھی چیک کیا تھی، کچھ گھنٹوں کے اس پہ ہے، مطلب دور ہے. ٹھیک. تو جب ان کو پتا چلا جی حضرت عثمان آ رہے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کتنا یہ خوش قسمت، کتنے خوش قسمت ہیں یہ کہ انہوں نے ضرور اندر جا کے طواف کر لیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ وہ طواف کرے گا، میرا نہیں خیال کہ مطلب یعنی جب تک ہم نے نہیں کیا تو وہ اکیلے سے کیسے کر لیں گے. نہیں، یہ گمان ہوتا ہے جو اچھا گمان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عثمان کے لیے جو محبت تھی، یہ جو ان کے لیے عزت تھی، وہ بہت ساری جگہوں پہ نا وہ سامنے شامل وہ نظر آئی ہے ہمیں. جیسے وہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے لیٹے ہوئے تھے ایک دفعہ، آئی تھنک اٹ واز کون ایک اور صحابی بھی ساتھ تھے، بٹ اینی ویز حضرت عثمان کے جب آنے کا پتہ چلا، انہیں اجازت مانگی اندر آنے کے لیے، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تھے، اپنے اپنے مطلب جو ٹانگ سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے کپڑا اوپر کر لیا تھا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی شرم کھاتے، مینی کہ حضرت عثمان کی شرم کا یہ عالم تھا، اتنی حیا تھی ان کے اندر. امیجن کریں کہ یہ ہم بات کریں ایک مرد کی حیا کی. آج کل ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو ہمارے تو ہم مطلب خواتین، عورتیں، بچیاں، ان میں سے یہ حیا کا یہ لیول تو چلا ہی گیا کہیں. ناٹ ایوری ون، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ کہ جو جنرلی ہم دیکھتے ہیں، تو ان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے بھی اس سے حیا کھاتے ہیں. تو کیا خیر جو
صحابہ کرام ہے انہوں نے یہ اچھا یہ نہیں بات کہ وہ ان کے دل ایک دم نیگیٹو ہو گیا عثمان کے لیے. جس امیجن کریں ان کو مکہ سے نکلے ہوئے، ان کو نکالا گیا تھا مکہ سے، 6 سال ہو گئے، اب وہ آئے عمرہ کرنے تو ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، جہاں جو کہ ان کی جہاں بچپن سے وہ پیدا پلے بڑے ہوئے وہ جگہ. تو ان کے دل میں بس ویسی خیال آیا کہ مطلب ان کے ایک طرح سے وہ جیسے نا تھوڑی سی جیلسی ہو رہی کہ عثمان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو ضرور کر لیا ہوگا کعبے جا کے، کعبے کے قریب جا کے، اور مطلب طواف نہ کریں. تو جب حضرت عثمان آ گئے تو انہوں نے سب نے ان کو گھیر کے ان کو کہا کہ تم نے کہ اپنے آپ کو تم نے مطلب طواف کر لیا. تو حضرت عثمان کہتے ہیں مطلب تم لوگوں کے دلوں میں دماغ میں کتنی کہ برا خیال آیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں طواف کر لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں یہاں پر ہیں باہر، کہ واللہ اگر میں 1 سال بھی مکہ میں رہتا میں تب تک طواف نہ کرتا جب تک کہ رسول اللہ مجھ سے پہلے نہ کر لیں طواف. تو یہ ان کی محبت تھی. ٹھیک. اچھا ابھی سارا کچھ جو ہوتا رہا اس کے بعد جناب اب یہ آگے پیچھے سب کچھ چلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ انہوں نے جتنے بھی بھیج دیے اپنے طرف سے جو آپ کہہ لو کہ ڈیلیگیشن بھیج دی، ان میں مطلب ایک انہوں نے پھر ایک اور ٹرائی کی، ایک شخص تھا اس کا نام تھا مکراز ابن حفص، اس کو بھیجا. وہ تھا کوئی اچھا انسان نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے لوگوں کو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ایک آپ یہ کہہ لو کہ فضول بندہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایول بندہ ہے یہ کوئی یہ خناس، مطلب یہ صحیح نہیں ہے بندہ. وہ آیا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی سب کو، کہ ہم مطلب لڑنے نہیں آئے، ہم یہاں پر سے عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں صرف موقع دیا جائے عمرہ کر کے چلے جائیں. پھر فائنلی جو قریش تھے انہوں نے جو تھے 3 لوگ اور بھیجے، جن میں سے جو ایک مین ان کا نام بلکہ یاد بھی رکھیے گا، سہیل ابن عمر جو تھے وہ بھی ان میں شامل تھے. یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے لیٹر، ابھی نہیں، ابھی یہ مشرک ہی ہیں. تو وہ بھی اس میں شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ حضرت سہیل ابن عمر بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ سہیل آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے ایزی کر دی چیزیں، مطلب تمہارے لیے آسانی کر دی ہے. بیسیکلی کیوں؟ کیونکہ سہیل کا جو روٹ ہے سین ہا لام، سہل سے، سہل کا مطلب آسانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ نہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے. تو اس سے جو ایک چیز مطلب تھوڑے سے اس میں، چونکہ میں جب پڑھ رہی تھی لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی میں شیئر کر لوں کہ اس میں لکھا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پازیٹیو قسم کا وہ لے سکتے ہیں، جیسا ہوتا ہے نا کہ پازیٹیو آپ اس کو انگلش میں اومن کہتے ہیں، یعنی پازیٹیو چیز آپ لے سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ہوا ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے آسان بنا دیا، ضرور یہ میرے لیے ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کے اگزامپل وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بات کا کر دینا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی لائک ایک شخص جو ہے وہ کوئی دعا کر رہا تھا، بہت ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور مطلب وہ بہت ہی بارش والا موسم ہوتا ہے، لیکن وہ دعا کر رہا ہے اور وہ دعا کرتے کرتے اوپر دیکھتا ہے تو اس کو مطلب وہ ایک مطلب آسمان جو کھلا نظر آتا ہے یا کوئی اس کو رینبو نظر آ رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی. یعنی بادل چھٹ گئے تو اس نے اس کو اس طرح لیا کہ ضرور اب میری دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، جس طرح یہ بادل ایک دم چھٹ گئے. تو کہتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس طرح کی بات آپ کر سکتے ہو، اس طرح پازیٹیو وہ لینا، نیگیٹو نہیں کر سکتے، نیگیٹو ٹوٹلی غلط ہے، وہ نہیں کر سکتے. لیکن پازیٹیو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے. اچھا جی، سہیل بن عمر کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیں. میں کہہ رہی ہوں نا کہ لیٹر آن جو ہے یہ مسلمان ہو گئے تھے. ایک تو یہ وہ تھے جب بدر میں لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، قیدی بنے تھے یہ. ان کے 2 بیٹے ہیں جن کا بھی آگے بھی جا کے ذکر آئے گا، جن میں سے ایک ہے ابو جندل اور ایک آئی تھنک عبداللہ نام ہے ان کا. جی انیلا میں نے پوچھنا تھا، جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں یہ بچہ بڑا لکی ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے تو حالات بدل گئے، یا شادی کی تو اس طرح بھی مطلب اب اس میں یہ ہے کہ پتہ الفاظ از ویری امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شادی مبارک ثابت کی، مطلب دیٹس فائن، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ کسی مطلب وہ اس لیول پہ نہ چلے جائیں اچھائی کو کرتے ہوئے کہ آپ اس شخص یا چیز سے آپ اپنی جو لک ہے یا اچھائی کو جوڑے. کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اولاد دی تھی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرے حالات ٹھیک کر دیے. مطلب سمجھیے بات کہ آپ کا جو پوائنٹ اللہ تعالیٰ پہ ہی جائے، ہم چیزوں سے نہ اپنے آپ کو وہ کر دیں. صحیح، اس لیے ذرا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بہتری ہے، اس طرح کہہ جی سکتے ہیں.
جی بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے انشاءاللہ۔ مطلب یہ فائدہ ہوا اس میں بھی، اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، جو بھی واٹ ایور اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ سے اس کو جوڑنا ہے ہم نے. ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ وہی آگے جو سہیل بن عمر تھے، ایک تو یہ خطیب تھے قریش کے، میننگ کہ ہی واز اے ویری گڈ اوریٹر، مطلب بولتے بہت الفاظ بہت اچھے استعمال کر کے، ہی نیو ہاؤ ٹو ٹاک. تو یہ ایک طرح سے وہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کسی دو پارٹیز کے درمیان کوئی نیگوشیشن یا کچھ کرنی ہوتی تھی تو سہیل بن عمر کو وہ یوز کرتے تھے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں بھی جب یہ قیدی ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اجازت اگر آپ دیں تو میں اس کی زبان کاٹ دوں. وائی؟ بیکاز وہ اپنی زبان کو مسلمانوں کے اگینسٹ یوز کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک نبی ہوں اور مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کو مطلب ان کے جسم کو کاٹتا رہوں. تو اس لیے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں پسند آئے. ٹھیک، اور وہی بات ہے کہ مطلب اچھا اس سے جو ایک اور چیز نکلتی ہے نا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو ساتھ ساتھ ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے جائیں کہ اس سے مجھے اور آپ کو میسج کیا مل سکتا ہے. اب یہ سہیل بن عمر جو ہے مشرک ہیں، لیکن اس کی جو کوئی اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیگیٹ نہیں کر رہے. ہم ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ بناتے ہیں، ادھر اٹس رائٹ اور رانگ، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہے اس کی اچھی عادتوں کو تو ہم اچھا سمجھ لیں گے، لیکن اگر کوئی نان مسلم ہے اس کی ہم اچھی عادتوں کو بھی نیگیٹ کر دیں گے. یا کوئی ایک شخص ہے اس کے اندر بہت برائیاں ہیں مگر اس کے اندر کوئی اچھائیاں بھی ہیں، ہم اس کی ان اچھائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز اس کے اندر برائیاں تھیں، یا اس نے مجھے تنگ کیا تھا، یا اس نے مجھ سے ایک دفعہ یہ کیا تو اب میں اس کی جو اچھی عادت ہے اس کو بھی ٹوٹلی نیگیٹ کر دوں گی. یہ ہم کرتے ہیں. تو اس عادت کو بھی ہمیں چینج کرنا ہے، اور یہ ہمیں سیرہ سے اگزامپل لینی ہے. یہ پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نیگیٹ نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ اسلام دشمن شخص کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک، تو بیسیکلی یہ اس سے بھی ہمیں یہ میسج لینا ہے. جو یہ سہیل بن عمر تھے یہ مسلمان ہوئے تھے جب مکہ فتح ہوا تھا 8، یعنی کہ یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کی ہے، اس سے 2 سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے. اور جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہی واز ریلی وہ کہتے ہیں نا پکا مسلمان جو ہوتا ہے وہ تھے کہ مطلب لوگوں کو اس طرف اس دین کی طرف لانا. جب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تھی تو اس کے بعد کچھ مسلمان تھے ان کے دل میں اور تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ چلو ہم واپس اپنے دین پہ پرانے پہ چلے جائیں، کوئی ان کا مطلب جو بھی ریزن تھا، تکالیف تھی جس طرح بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھے جنہوں نے اپنا بول تو سکتے تھے اچھا، تو بول بول کے لوگوں کو اس چیز سے ہٹایا تھا، مطلب اور لوگوں کو لیکچر دیا تھا کہ مطلب یعنی اس وقت جو مکہ میں، اچھا جب مکہ فتح ہو گیا تھا نا، ہم لیٹر آن دیکھیں گے، اس وقت جو مکہ میں مسلمان تھے نا وہ مسلمان تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے. جتنے بھی مہاجر جو پہلے چلے گئے تھے تکلیف اٹھا کے مدینہ، وہ واپس مدینہ چلے گئے تھے. نوبڈی اسٹیڈ بیک ان مکہ. رسول اللہ بھی مدینہ چلے گئے تھے، مکہ میں نہیں رہتے. جو مکہ والے مسلمان تھے وہ تھے جو فتح مکہ کے ٹائم پہ مسلمان ہوئے ہیں، یا جو آلریڈی چھپ کے وہیں پر رہ رہے تھے. تو یہ جو سہیل بن عمر ہے، انہوں نے پھر جب دیکھا کہ کچھ مسلمان جو ہیں ان کے دلوں میں یہ ذرا ایک آ رہی ہے بات کہ ہم واپس ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ مکہ والوں ایسا نہیں کرنا کہ تم مسلمان ہونے میں بھی آخری گروہ تھے اور اسلام کو چھوڑنے میں تم پہلے بن جاؤ، ایسا نہ کرو. تو مطلب کافی، تو بیسیکلی بات کہنے کی یہ ہے کہ جو یعنی کسی بھی انسان کو دیکھ کر ہمیں اس پہ یعنی ایک لیبل نہیں لگا دینا چاہیے کہ یہ تو اب جو ہے نا بس ہی از گون کیس، یہ تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک، تو بیسیکلی یہ 18 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور مطلب انہوں نے رومنز سیریا میں جب لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس میں یہ ساتھ گئے تھے، وہاں پر یہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک، لیکن اس ٹائم پہ ابھی کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ ابھی مشرکی ہیں. تو جو مشرکوں نے، قریش نے ان کو بھیجا تو ان سے کہا کہ تم جو کچھ بھی کر لینا محمد کے ساتھ، جو بھی تم نے اپنی ڈیل بنانی کرنی، لیکن ابھی جو یہ لوگ آئے ہوئے ابھی ان کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس سال، ان کو اگلے سال آنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز پہ تم کبھی یہ چیز نہ ماننا ان سے تم. اچھا، تو وہ جو میں کہی تھی نا، اس کے سہیل بن عمر ان کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ ابن سہیل اور ایک ابو جندل. ٹھیک، اب ان کے بارے میں خیر ابھی آگے آتا ہے تو پھر اس کو ہم دیکھ لیتے. جو بڑا بیٹا تھا نا وہ مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ ابن سہیل جو سہیل بن عمر کا بیٹا تھا وہ مسلمان ہو گیا، مگر
چونکہ فیملی میں بڑی پرابلم شروع ہو گئی ہیں تو وہ مطلب اس نے اپنی جو انہوں نے اپنے اسلام تھا اس کو اوپن نہیں کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کہ جب بیٹل آف بدر جب جنگ بدر ہوئی تو وہ قریش کی آرمی کے ساتھ آئے لڑنے مسلمانوں کو, اور پھر وہاں پر وہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو اپنا گھوڑا پکڑا اور وہاں سے نکل کے وہ مسلمانوں والی آرمی میں شامل ہو گئے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کی. اب امیجن کرو کہ مطلب یہ باپ بھی وہیں پر موجود ہے اور باپ پھر ہو کے آ رہا ہے, قیدی بھی بن گیا اور سب کچھ. مطلب یہ جب باتیں میں کبھی پڑھتی ہوں نا, جب میں بیٹھ کے پہ سوچوں, مطلب آپ اپنی فیملی کے اگینسٹ گئے ہو اور قتل مطلب کسی معمولی چیز پہ نہیں, مطلب آپ کے ہاتھوں وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں, مطلب ہی نہیں. اور پھر لوگ کتنے ہوا تھا اس طرح بھی, تو مطلب ایمان کا یہ لیول تھا. تو وہ اس وقت آ گئے تھے. اچھا, اب وہ جب مدینہ آ گئے تو جو ان کا چھوٹے بھائی تھے ابو جندل ابن سہیل, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور مطلب وہ لیکن مدینہ نہیں جا سکے تھے. اب جب ابو سہیل بن عمر کو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ ابو جندل جو مسلمان ہو گئے, انہوں نے کیا اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو بند کر دو. جیسا ہوتا ہے خانے ٹائپ کی جگہ نہیں بنی ہوتی, وہاں پر اس کو زنجیریں ڈال کے بند کر کے رکھ دو. اور کب یعنی کتنے دن گزرتے تھے کہ ان کو کھانا اور پانی نہیں دیا جاتا تھا. یہ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں سہیل بن عمر, مطلب جسٹ امیجن, اولاد کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. تو اور ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ زنجیروں میں ان کو باندھا گیا تھا بدر کے ٹائم پہ. اور اب جو آگے آپ کو میں ان کے بارے میں بتاؤں گی, مطلب ابھی یہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر اس بات کو 4-4.5 سال ہو چکے ہیں. صلح حدیبیہ 6 ہجری کی ہے نا, اور غزوہ بدر 2 میں ہوئی ہے. تو اس وقت سے حدیبیہ تک ابو جندل زنجیروں میں ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, دس از ناٹ ایزی. تو اچھا, اب جب یہ آتے ہیں واپس اس کی طرف حدیبیہ کی جو صلح ہوا تھا ہوئی تھی. اچھا جناب, اب جب یہ سہیل بن عمر بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں نے ایگری کیا کہ ہمیں ایک صلح معاہدہ لکھنا چاہیے. اور معاہدہ لکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاہدہ لکھیں گے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ وہ لکھیں. اب وہ جب لکھنا شروع ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانا شروع کیا کیا لکھنا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نہیں لکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ لکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سہیل بن عمر نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو میں نے یہ پہلے کبھی نہیں سنا, مجھے نہیں پتا الرحمن کون ہے, تو بس ہم اسی طرح لکھیں گے جس طرح ہمیں پتا ہے, یعنی کہ بسمکا اللہم, بسمکا اللہم, مطلب بس وہ رحمان اور رحیم ہٹا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے پہلے ہی صحابہ کو کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات انہوں نے کی قریش نے کہ جو اللہ کے اور دین کے اگینسٹ ویسے نہیں جاتی تو میں ان کی ہر بات مان لوں گا. تو انہوں نے اس کنڈیشن کو بھی مان لیا. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو اور ٹھیک ہے یہ رہنے دو, بسمکا اللہم کر دو. انہوں نے کر دیا. اچھا, اب پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانا شروع کیا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ محمد رسول اللہ کے مطلب درمیان اور سہیل ابن عمر کے درمیان ہو رہا ہے. حضرت علی نے لکھا جی رسول اللہ. اب حضرت علی نے یہ ورڈ لکھ دیا, لیکن سہیل نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ نہیں, تمہارا رسول اللہ, اگر تمہیں ہم مان ہی لیں, واللہ اگر ہم تمہیں مان لیں کہ تم رسول اللہ, پھر تو ہمارا جھگڑا ہی ختم نا, پھر تو تمہیں ہم کعبہ آنے سے کیوں روکیں گے اور تم سے ہم کیوں لڑائی کریں گے. تو رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا, لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ, جو تمہارا نام ہے جس سے لوگ تمہیں جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ میں پھر بھی رہوں گا تو میں رسول اللہ ہی, ایون کہ تم نہیں مانتے اس کو, لیکن ٹھیک ہے. حضرت علی کو نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے گا, مگر حضرت علی نے کیا کہا, یا رسول اللہ میں تو رسول اللہ کا ورڈ مطلب میں تو یہ نہیں مٹاؤں گا, میں آلریڈی رسول اللہ لکھ چکا ہوں, میں تو یہ نہیں مٹاؤں گا. تو وہ کہا ہی جاتا ہے, مطلب اب سیرہ میں وہی بات ہے کہ 100% نہیں, ڈفرنٹ اوپینین ہو گئے, لیکن کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود لے کے اس کو اسکریپ کر دیا, مطلب اس کو کاٹ دیا تھا خود ہی اپنے ہاتھوں سے, تاکہ مطلب جو حضرت علی جو ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے ان کو بھی نہ کہا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کی ایک طرح سے کہہ لو کہ ان کے اندر جتنی ہیوملٹی تھی ہے, تو انہوں نے وہ خود ہی یہ کر دیا کہ چلو جی اس کو بھی مٹا دو. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد لکھوانا شروع کیا کہ اچھا جی یہ لکھو کہ قریش جو ہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیں گے. اچھا, اب اس میں ایک دم سہیل پھر بول پڑا کہ نہیں,
اس سال نہیں کر سکتے، وہ آئیں گے اگلے سال اور تب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی لکھ لو۔ اب آپ صرف امیجن کرتے جائیں کہ اس وقت جو صحابہ کرام، جو 1400 صحابہ کرام احرام پہن کے وہاں پر کھڑے ہوئے آئے ہوئے عمرہ کرنے، تو پہلا کیا لکھا گیا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ اس کے بعد سہیل نے اب اپنی طرف سے جو باری باری لکھ رہے تھے، ایک لکھوایا کہ ایک آدمی بھی ہم میں سے اگر مدینہ مطلب چلا گیا تمہارا دین مان کے، تو تم اس کو واپس کر دو گے، ٹھیک ہے، تم اس کو واپس کر دو گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ سہیل ابن مرجان کو تو دونوں بیٹے مسلمان ہو چکے ہیں، مطلب وہ ان کو تو پتا ہے کہ میرا ایک بیٹا آلریڈی جا چکا ہے اور دوسرا بھی جانے کو تیار بیٹھا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی۔ تو اور کافی زیادہ مسلمان، ظاہری بات ہے لوگ مسلمان ہو کے مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، تو ہی وانٹڈ ٹو میک شور، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینہ چلا گیا تو تم اس کو واپس کر دو گے۔ اس بات پہ جو مسلمان ارد گرد کھڑے تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی کوئی انفیئر وہ ہے کنڈیشن، مطلب یہ کس طرح ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو کے ہمارے پاس آ جائے جس نے ہمیں چوز کیا، تکلیفیں دے، ہم اس کو واپس بھیج دیں۔ اور مطلب کیا کہتے ہیں، حضرت علی نے نہیں لکھا، اور ایک عجیب قسم کی نا وہ مطلب بات شروع ہوگی، مطلب ایک طرح سے ڈسکشن شروع ہو گئی سارا کچھ۔ اور کیا کہتے ہیں اس وقت اس پوائنٹ پہ ایک اور چیز یہ ہو گئی، اور یہ آپ یہ کہہ لو کہ میں اس کو پڑھتے وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا ایک امتحان تھا جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہوا، کہ اس ٹائم پہ جب ابھی اس بات پہ بحث چل رہی تھی، ابو جندل جو میں بھی ذکر کیا نا، سہیل بن عمر کے بیٹے، کسی طرح سے کیا کہتے ہیں ان کو یہ پتا چل گیا کہ پچھلے 3-4 دن سے مسلمان جو ہے نا یہ حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں اور مکہ سے باہر ہیں، پتہ نہیں کس طرح کرتے کراتے انہوں نے اپنی چینوں سمیت ہی نا مطلب وہ نکل کے وہاں سے بھاگ پڑے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ واپس کرنے والا سب کچھ، ادھر سے ایک دم زنجیروں کی آواز آتی ہے ابو جندل کے، اور دور سے ابو جندل چیختے ہوئے آ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں شکر کہ مجھے تم مل گئے، الحمدللہ کہ تم لوگ مجھے مل گئے۔ اسے نہیں پتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے اپنے والد صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر کیا لکھوا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اور جس وقت وہ آئے اس وقت ڈسکس کیا ہو رہا تھا کہ کوئی اگر مسلمان ہو کے چلا جائے گا مدینہ مسلمانوں کے پاس تو اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ جب یہ دور سے چیختے ہوئے ابو جندل آ رہے تھے تو سہیل جو ہے وہ سہیل بن عمر رسول اللہ کی طرف منہ موڑا کہ یہ پہلی کنڈیشن ہے، دس از دا فرسٹ ون، یہ جو آ رہا ہے نا، یہ جو اس پہ یہ پہلا بندہ ہوگا جس پہ یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی جو ابھی ہم نے لکھی ہے، کہ اگر مسلمان ہو کے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو وہ اس کو واپس کر دیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ سہیل بن عمر کا تو یہ اپنا پرسنل وہ معاملہ ہے کہ جی بیٹا جا رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، تو مطلب وہ نے تو ویسے ہی یہ لکھوایا تھا، مطلب کہ یعنی ایک تو بیٹا ویسے ہی جا چکا ہے مسلمانوں پہ، اب دوسرا بھی جا رہا ہے، تو اب جناب اب جو یہ کنڈیشن لکھی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان مسلمانوں کا کر لیا کہ وہ مسلمان ہو کے ایک شخص آ بھی گیا جس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر صاف دیکھ کے نظر آ رہا تھا کہ ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، مطلب کتنی زیادہ تکلیفیں ان کو دی گئی ہیں، یہ سب کچھ سامنے نظر آ رہا تھا۔ مطلب لیکن یہ اب اس وقت اب مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو مطلب دس از ناٹ پاسبل، ہم کیسے ایک مسلمان کو دوبارہ سے مشرکوں کے حوالے کر دیں جو کہ اس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ مگر سہیل بن عمر نے کہا نہیں، یہ کنڈیشن ہے، اس کو تو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ مطلب یہ وہ کیا کہتے ہیں آوازیں دے رہے ہیں، اے مسلمانوں میری مدد کرو، یعنی ابو جندل یہ آوازیں دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا پہلے سہیل بن عمر سے کہ ابھی ہم نے لکھا نہیں، ابھی تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، مگر سہیل نے کہا نہیں، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو یہ صلح ختم، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا میرا اور تمہارے درمیان اگر تم اس بات کو نہیں مانتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ اس کو مجھے تم تحفے میں دے دو، ہم اس کے بعد یہ والی جو تمہاری ایک شرط ہے اس کو اس کے بعد سے شروع کر لیں گے، صرف تم مجھے اس ایک شخص کو تحفے میں دے دو جو ابو جندل ہے۔ تو سہیل بن عمر نے کہا نہیں، میں تمہیں اس کو تحفے میں بھی نہیں دوں گا۔ مطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ اس کو بار بار کہا کہ صرف اس والے کو دے دو، اس کے بعد سے ہم لکھ لیتے ہیں۔ اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ سیرہ میں مطلب جتنے پوری سیرہ میں کوئی ایسی جگہ اور پوائنٹ نہیں ملے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ کسی سے اس طرح کی بات کی ہو کہ بس صرف ایک دفعہ یہ کر لو، میری ایک دفعہ بات مان لو، اس کو صرف مجھے تحفے کے طور پہ دے دو۔ 3 مگر اس نے سہیل بن عمر نے نہیں مان کے دیا۔
اینڈ یہ بات تم لوگ مانو گے تو صلح حدیبیہ مطلب یہ لکھا جائے گا، نہیں تو نہیں لکھا جائے گا. یہ چلتا رہا تو کیا کہتے ہیں جو ایک اور شخص تھا اس وقت سہیل بن عمر کے ساتھ، مکراز نام ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اتنا کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد سے اس کو ٹارچر نہیں کریں گے، ہمیں واپس کر دو مگر ہم اس کے بعد ٹارچر نہیں کر دیں گے، اس کو ہم تکلیف نہیں دیں گے اس کو. اور ابو جندل جو ہے وہ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب وہ ایک طرف ان کے والد صاحب ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور مطلب یعنی یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے بیچ میں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر چیخ کے کہا اے مسلمانوں، کیا تم مجھے واپس کر دو گے ان مشرکوں کے حوالے کر دو گے جبکہ میں مسلمان ہوں کہ تمہارے پاس آیا ہوں؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ مطلب انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو سیرہ کے ایک مطلب ہسٹورین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے اتنا ان کو تکلیف دی ہوئی تھی کہ ان کے اوپر نشان تھے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، چینوں سے مارا ہوا تھا، ان کے خون لگا ہوا تھا باڈی پہ، ان کی باڈی پہ کٹ کے نشان تھے، مطلب یعنی ایسا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا کہ اے ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی آسان راستہ نکال دے گا. مطلب اس واقعے کو جب میں نے پہلی دفعہ ہی پڑھا تھا اور اب جب بھی پڑھتی ہوں، آپ امیجن کرو کہ وہ شخص رسول اللہ کے پیغام کے جواب میں مسلمان ہو کے اب اس شخص کے پاس، یعنی رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں اس دین کی وجہ سے، اور ان کو وہاں سے کہا جا رہا ہے جی ہم تمہارے لیے ابھی کچھ نہیں کر سکتے. جسٹ امیجن، جس کی وجہ سے وہ 4 سال کی تکالیف اٹھائی انہوں نے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم واپس چلے جاؤ، مطلب ہم تمہارے لیے فی الحال کچھ نہیں کر سکتے بیکاز یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے. تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے بھی سب کچھ ہی دیکھا، اور انہوں نے مطلب کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اور بس یہ یاد رکھو کہ ان کا خون جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بیسیکلی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا کہ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے ابو جندل جو ہے ان کو کہا کہ میری مطلب یہ تلوار لے اور اسی وقت قتل کر دو، مطلب ان کو جو ختم کر دو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں. مگر ابو جندل جو تھے مطلب انہوں نے یہ نہیں کیا، کیونکہ دوسری طرف ان کے باپ کھڑے ہوئے تھے. بس اتنا ضرور ہوا کہ مکراز نے جو کہا تھا نا کہ اب ٹارچر نہیں کریں گے، تو ان کو اس کے بعد ٹارچر نہیں کیا گیا. بس اب کوئکلی ہم کر لیتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کی 5-6 جو پوائنٹس تھے. ایک تو یہی تھا کہ مسلمان جو ہے اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے. اگلے سال جو عمرے کے لیے وہ آئیں گے، قریش 3 دن کے لیے اس مطلب مکہ کو خالی کر دیں گے، اور 3 دن کے اندر ان کو اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جانا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ لکھا گیا تھا. پھر یہ تھا کہ کوئی وہی بات کہ کوئی ایک آدمی بھی قریش کا اگر ادھر چلا گیا مسلمانوں کے پاس تو وہ اس کو واپس کر دیں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے اسلام کو چھوڑ کے تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. مطلب دیکھتے جاؤ کہ دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ سب کچھ باتیں مسلمانوں کے خلاف ہی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو واپس کرنا ضروری ہے مگر وہ مسلمانوں کو کا بندہ واپس نہیں کریں گے. پھر ایک اور پوائنٹ کیا تھا کہ 10 سال کے لیے بس ایک پیس ٹریٹی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. 10 سال تک اب یہ جو ہے نا اس کو یعنی ایک نارمل بات نہ سمجھی جائے. یہ بہت بڑی بات کیا شو کر رہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کو کچھ ڈر تھا تو انہوں نے یہ بات لکھوائی ہے نا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. ورنہ اگر وہ مسلمانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہ تھے تو پھر وہ کیوں لکھواتے، ان کو کیا فکر تھی. لیکن مسلمان اتنے اسٹرانگ ہو چکے تھے. تو اب اس کے بعد جو 6ٹھی چیز تھی وہ کیا کہ دونوں طرف نے یہ ایگری کر لیا تھا کہ اگر کوئی قبیلے قریش سے مل گئے یا کوئی قبیلے مسلمانوں سے مل گئے تو وہ ایسا ہو سکتا ہے، there is nothing wrong with that. لیکن پھر وہ تمام جو یہ رولز ہیں ان قبیلوں پہ بھی، مطلب جو آپ کے allies ہوں گے ان پہ بھی یہ لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے، جو کنڈیشنز مسلمانوں پہ اس وقت کے مسلمان جو گروپ یہاں کھڑا ہے ان پہ ہوں گے، تو جو ان کے ساتھی بنیں گے ان پہ بھی وہی جو پوائنٹس ہیں وہ لاگو ہوں گے. اور کیا کہتے ہیں جو اس میں جو پھر اس معاہدے کو لکھنے کے بعد جو اس کے وٹنسز تھے مسلمانوں کی طرف سے ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی، یعنی کہ چاروں یہ لوگ گواہ تھے. اور جو قریش کی طرف سے مکراز اور مطلب جو 1-2 کہتے ہیں اور لوگ تھے جو اس پہ گواہ بنے تھے اس میں. اب مسلمانوں کے اب امیجن کر لیں کہ جو پورے احرام میں ہیں مسلمان، اپنے جانور لے کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور عمرے کی نیت سے گئے ہوئے ہیں، کتنے سالوں سے انہوں نے اپنے گھر دیکھے نہیں، اپنی جگہ دیکھی نہیں.
مطلب ان کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو لائک ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے. مگر اب وہ اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر جب بیسیکلی وہ کہتے یہ ہیں کہ جو یہ جو چھٹا والا پوائنٹ تھا نا کہ جو بھی الائز بنیں گے پھر ان پہ ٹریٹی کے یہ جو پوائنٹس ہیں معاہدے کے لگیں گے, وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کے بعد سے بس پھر ایونچولی یہ ہوا تھا کہ جو پورا عربیہ تھا دو حصوں میں اس طرح ہوا تھا کہ ایک طرف اسلام اور ایک طرف کفر. کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جی مدینہ کے مسلمان اور پھر یہ مشرکین اور پھر یہ بدو اور پھر یہ جوز اور یہ ودن اے فیو ایئرز وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تھا کہ بس یا تو مسلمان تھا کوئی یا پھر کافر تھا, دیٹس اٹ. اور 2 سال کے بعد اسی حدیبیہ کے معاہدے کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی جیسے اس وقت 1400 کے قریب لوگ تھے تو فتح مکہ کے ٹائم پہ 2 سال کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگ تھے جو گئے تھے مکہ. جب مکہ فتح ہوا ہے 10,000 سے زیادہ مسلمان تھے. امیجن کریں ودن 2 ایئرس کہاں 1400 اور کہاں 10,000. تو اچھا اب مسلمان جو ہے اچھا سہیل بن عمر جو ہے وہ بھی خوشی خوشی واپس گیا کہ ایک طرح سے یہ قریشیوں کے حق میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب جو حدیبیہ ہے اس کو کیا کہ فتح مبینن, یعنی اوپن فتح, کھلی فتح. سورہ فتح یہاں سے واپسی پر جب واپس آ رہے تھے حدیبیہ سے سورہ فتح پوری کی پوری نازل ہوئی تھی. اور اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کا ٹرانسلیشن اور تفسیر تھوڑی سی اس میں ضرور دیکھیں گے. اب ایک اور واقعہ جو ہوا, اس سب تمام چیزیں لکھی گئی اور سب کچھ ہو گیا. حضرت عمر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کچھ سوال کیے انہوں نے, یا کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں اور جو ہمارے دشمن ہیں کیا وہ جاہلیہ مطلب وہ غلط راستے پر نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کیسے اس چیز کو مطلب یہ جو ہماری بے عزتی ہوئی اور جو ہمارے دین کی بے عزتی ہو رہی ہے اور یہ سارا جو ہمیں کیا ہم کیسے اس کو ایکسیپٹ کر لیں؟ مطلب بات ان کی غلط نہیں ہے کہ مطلب اگر ہم سچائی پہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ سارا کچھ جو بھی پوائنٹس اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے مسلمانوں کو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ ان کو ہیومیلیٹ کر دیا گیا. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ میجورٹی جو صحابہ کی تھی وہ یہی فیل کر رہی تھی, بول نہیں رہے تھے. حضرت عمر نے صرف یہ بات آگے جا کے کر لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے جواب میں کہا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کو کی مطلب ڈس اوبیڈینس نہیں, مطلب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ نہیں چلتا, وہ میری مدد کرے گا. یعنی بیسیکلی جو ان کے مقصد یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے تو میں نے کیا, یہ میرے اپنی طرف سے نہیں ہے. اس کے بعد حضرت عمر جو ہیں وہ مطلب ظاہری بات ہے کوئی اور آرگیومنٹ تو پھر کر ہی نہیں سکتے تھے. مطلب یعنی اس کے بعد پھر وہ دوسرے طریقے سے آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے اس دفعہ اللہ کے گھر کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں ہی کہا تھا, لیکن کیا میں نے کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اس سال کا تو آپ نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر کریں گے. میرا جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ ضرور سچا ہوگا, مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ کس سال میں کروں گا عمرہ یا طواف. مجھے لگا کہ اس سال ہے مگر وہ اگلے سال ہو جائے گا. مطلب بیسیکلی اب حضرت عمر جو ہے وہ اپنے کیونکہ ان کا تھا نا تھوڑا سا ان کو جو چیز غلط ہوتی تھی ان کو بہت غصہ آتا تھا. تو بیسیکلی اب وہ جب یہاں سے ہو کے چلے گئے تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور حضرت ابو بکر نے بھی ان کو یہی جواب دیا. حضرت ابو بکر غصے میں آگے کہ مطلب یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ مطلب میں کتنا عرصے تک وہ اپنے انہوں نے جو نیک کام تھے نمازیں تھیں اور جو روزے تھے بڑھا دیے کہ ان کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو اس طرح کی بات کی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو غصے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور مطلب ان کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میں تباہ و برباد ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں اپنا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا, ان کو سلام کیا لیکن سلام کرتا رہا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس سے مجھے لگا یہ کہ بس میرا تو مطلب اب میں تو ڈن ہو گیا, مطلب میں اب میری تو مطلب آخرت تباہ ہو گئی. تو انہوں نے پھر بہت زیادہ جو ہے اچھے کام کرنے شروع کر, جس سے میرے اور آپ کے لیے میسج یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم سے جب کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کچھ گناہ ہو جاتا ہے, کوئی ہم انسان ہیں, تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی, دوسرا اچھے کام بڑھا دیں, نماز بڑھا دیں, روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھ لیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں مدد کر دیں, کسی کی کوئی بھی اچھا کام, it doesn't have to be something big, کوئی بھی چیز, بس وہ نیکیاں ہم اپنی بڑھا دیں. ٹھیک, اور یہ جو بس یہاں سے پھر بیسیکلی جو یہ سب کچھ جب ہو گیا
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذریعے بتا اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اب اس کے حساب سے انہوں نے اب جو اپنا یہ بعد میں شریعہ کیا ہمارا شریعت بھی بن گئی کہ آپ نے اپنا سر بھی منڈانا تھا اپنا احرام کھولنا تھا. تو انہوں نے آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ سب کھڑے ہوں اور اپنا سر منڈائیں اور ہمیں واپس چلنا ہے. اب صحابہ کرام کے لیے تو یہ تو اتنی ایک دکھ کی بات تھی کہ وہ اب اپنا جو اتنے تقریباً 1 مہینہ لگ گیا تھا ان کو یہاں پر کہ وہ اب یہ سارا کچھ اٹھا کے واپس چلے اور عمرہ بھی نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پھر یہ بات کی, پھر بھی کوئی نہیں اٹھا, اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے کی, تب بھی کوئی نہیں اٹھا. تو آپ کو بڑا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیونکہ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو ایک دفعہ کرتے تھے. اب آپ امیجن کرو کہ کس تکلیف میں ہوں گے وہ. تو آپ اپنے جب خیمے میں واپس گئے ٹینٹ میں تو وہاں سلمہ آپ کے ساتھ گئی ہوئی تھی, آپ کی جو وائف ہے امہات المومنین میں سے. تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ تو میں نے ان سے کہا ہے اور وہ اپنے سر منڈائے مگر کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا. سلمہ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو فالو کریں اللہ کے نبی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان کو دکھائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں, خود کریں. آپ کو دیکھیں گے تو وہ خود کر لیں گے آپ کو فالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ایڈوائس تھی وہ لی. باہر گئے آپ اپنے جو نائی ہوتا ہے باربر جو بھی جو کرتے ہیں ان کو بلایا, ان سے کہا کہ میرا سر منڈا مطلب بال میرے اتارو. تو جب آپ کو دیکھا صحابہ کرام نے, وہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ کرتے, تو جلدی جلدی سارے اٹھے اور سب نے ایک دوسرے کو بلا کے پھر اپنے بال اتارے. پھر وہ جو جانور ساتھ گئے ہوئے تھے ان کو وہاں پر ذبح کیا گیا, ان کا گوشت وہاں پر مکہ بھی بھجوایا گیا. مطلب یہ پھر ہمیں یہاں سے شریعت نے وہ رولز دیے کہ جو ایک رول ہیں کہ وہ آپ کو کیونکہ احرام کھولنا پڑا عمرہ کرے بغیر تو اس کا پھر فدیہ دینا ہوتا ہے. تو یہ فدیہ تھا. تو جب لوگ اپنے سر منڈا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کے لیے مطلب دعا کی کہ جو اپنا سر جو ہے وہ منڈا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم فرمائے جو اپنا سر منڈا رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اور جو صرف بال کاٹ رہے ہیں, رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے جو اپنا سر منڈائیں. پھر تیسری دفعہ بھی رسول اللہ نے کہا کہ جو اپنا سر منڈائیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. پھر جب انہوں نے مزید پوچھا تو چوتھی دفعہ آپ نے کہا کہ اور جو لوگ بال کاٹے ان پر بھی. تو اس سے پھر علماء نے یہ نکالا ہے کہ جو اپنا حج یا عمرے میں پورا سر شیو کر دینے کا زیادہ اجر ہے اس کا ایز کمپیئر ٹو صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے, یہ عورتوں کے بال کٹانے سے زیادہ. ٹھیک ہے. پھر وہاں پر جانور انہوں نے جو تھے وہ اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا جو گوشت ہے وہ وہاں پر ارد گرد بھیجا گیا. اور پھر واپسی پہ یہی کہ سورہ فتح جو تھی وہ نازل ہوئی تھی. سورہ فتح انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. آئی نو کہ ہم نے لیٹ شروع کیا تھا مگر چونکہ آج ہم نے ٹائم کا ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا تو میں زیادہ نہیں روکنا چاہتی سب کو. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جو کل کی کلاس اوکے پہلے میں اس کو سٹاپ